دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے تو ایک مٹھی چینی کو لینا، اس پر سورہ کوثر کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ پڑھنا۔ چینی کا ہر ایک دانہ تمہاری زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا، کیونکہ یہ سردار مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح سے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ پاک 70 کروڑ سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ والوں اس مہینے کے اندر رحمتیں برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اور آج وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا چاند ہماری قسمت کو سنوارنے کے لیے آتا ہے، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس وظیفے کو پڑھ لو، اس عمل کو کر لو۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو ہی بدل دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی تنگ دستی کو، آپ کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور ایسا خاتمہ فرما دے گا کہ پھر دوبارہ آپ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ والوں، صرف تھوڑی سی محنت ہے۔ ہر گھر میں چینی ہوتی ہی ہے، ہر گھر میں 1 مٹھی چینی موجود ہوتی ہی ہے۔ بس 1 مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ لوگ جانتے ہیں کتنی خاص سورت ہے، کتنی فضیلت والی سورت ہے، اور اللہ والوں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تقدیر کی تمام کے تمام بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ 1 مٹھی چینی پر پڑھ لیا، سورہ کوثر کا دیکھیں، ایک تو سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے، ہر بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، اس کو سورہ کوثر زبانی ہی یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل سوچیں کتنا خاص ہے، یہ عمل کتنا فضیلت والا ہے، یہ عمل کتنا زیادہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اللہ والوں تھوڑا سا وقت نکالیں۔ 1 لمحہ آپ کی پوری کائنات سنوار دے گا۔ آپ کے نسلوں کو رزق مل جائے گا، آپ کے نسلوں کو رزق مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اس طریقے کے عمل یوں تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ 1 مٹھی چینی کا جو وظیفہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے، پھر ہمارے بند قسمت کے تالے بھی کھلنے لگتے ہیں، پھر رستے بھی آسان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمیں ملنے لگتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عظیم و شان اور خاص ذکر، یہ خاص عمل 1 مٹھی چینی پر لازمی پڑھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، تو لازمی ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے سے پہلے، یعنی اگر 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے نا، تو خدا کی قسم اس وظیفے کو پڑھ لینا، مت چھوڑنا اس عمل کو۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس عمل کو آپ لوگ خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے کا دل کرے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے ہم سب پر فرض ہیں۔ اس مہینے کے روزے رکھنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دے دیے گئے ہیں، اور روزہ واحد وہ عبادت ہے جب تک بندہ اپنے منہ سے نہ بولے تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ روزہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے۔ نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا اللہ رب العالمین ہی دیں گے۔ اور ایک جو ہے وہ تھوڑے سے الفاظ میں نبی پاک نے بیان کرنے کی کوشش کری کہ پوری زمین کو اگر سونے کا بھی بنا دیا جائے نا، تو روزے دار کے لیے انعام وہ بھی کم ہے، رب اس سے زیادہ عطا کرے گا۔
تو سوچے کہ کتنا زیادہ فضیلت والا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، کتنا خاص مہینہ ہمیں مل رہا ہے، اور اس مہینے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو یہ تمام برکات مل جائیں گی۔ اور اللہ والوں، رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں خوش ہوتا ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ جب تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو تو تم جو ہے وہ پریشانیاں اٹھاتے ہو۔ اس لیے اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھیں، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے یوں تو آپ کی پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کی مدد بھی آپ کو واضح ملے گی۔ اس لیے اس عمل کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان الرحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، اس مبارک مہینے ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہم سب کے معاملات کو آسان کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہمیں بچا لے۔ میرے مولا، جو ہماری حاجت دل میں ہیں وہ سب تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا، ہماری تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے رزق میں آسانی عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، میری آل و اولاد کو بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے اپنی پناہ نصیب فرما، ہمیں برے کام کرنے سے بچا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، وہ نظر عطا فرما جس نظر کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ میرے مولا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ جو بندہ بھی میرے مولا اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کر دے، تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی ختم کر دے، اس کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں پریگننٹ ہیں ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو تمام اعضاء کے ساتھ خوبصورت طریقے سے، صحت مند طریقے سے، شائستہ انداز سے میرے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس ماں کے گود میں آنے تک کی اپنی حفاظت عطا فرما۔ میرے مولا، اس بچے کے نصیب کو بھی بہتر کر دے، اس بچے کے نصیب کو بھی سنوار دے، ماں کو اس تکلیف میں بہترین اجر عطا فرما اور اس بچے کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ ہمیں نماز 5 وقت کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، امام کے پیچھے پہلے صف میں کھڑے ہو کر با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو میرے مولا اپنے پیارے حبیب کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں زنا جیسے منحوس کام سے بچا، میرے مولا آنکھوں کے زنا سے بچا، میرے مولا کانوں کے زنا سے بچا۔ میرے مولا، ہمیشہ اپنی محتاجگی عطا فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں ہرگز بچا لے۔ میرے مولا، ہماری زندگیوں کو سنوار دے، ہماری راتوں کو سنوار دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے۔ میرے مولا، نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں
اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نواز دیں گے، ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم سب کے لیے خیر کے معاملات ہو جائیں گے۔ اور اللہ والوں، یہ جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائے، وضو بنا لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن ایک اور افضل طریقہ ہے، اگر پہلے استغفار کر لیں گے۔ دیکھیں جب آپ لوگ استغفار پڑھیں گے، 70 بار پڑھنا ہے صرف استغفار، کیونکہ نبی پاک بھی 70 بار ہی پڑھا کرتے تھے۔ سب سے کم پڑھنے کی حدیث یہی ہے، ورنہ 70,000 کی بھی حدیث ہے۔ 70 بار اب جو ہے وہ استغفار پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو ملتی تھی۔ تو اللہ والو ہم لوگ بھی سنت بھی زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور استغفر اللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ والو پہلے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں ڈوب کر، بالکل ڈوب کے پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایسے، استغفر اللہ اس طریقے سے 70 بار استغفار پڑھ لیں۔ اور جب اس کو پڑھتے وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے یا اپنے گناہ یاد ہونا شروع ہو جائیں، کپ کپی، جھرجھری یا پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک یوں تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ دیکھیں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں آسانی ہو، اس کے معاملات میں آسانی ہو۔ لیکن اللہ والوں، جو عمل میں دینے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ نے اس عمل کو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے نا تو اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لینا۔ بس 1 مٹھی چینی لے لیں یا 1 مٹھی چاول لے لیں، اور 1 گلاس پانی کا بھی اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اس پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے تو آپ کے اندر جتنی بھی نظر بد جادو جنات کے معاملات ہیں وہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے
کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں قرآن پاک کا بہت ہی خاص جو ہے سورۃ الاخلاص، اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا افضل ترین اور اتنا بے مثال عمل ہے کہ جس بندے نے بھی آج مٹھی بھر چینی پر یا غنی اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے شمار کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں نازل فرما دی۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں اور اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار 100 ٹائمز یا غنیوں اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس چینی پہ دم کر دیں جو چینی آپ کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دیکھیں ایک سب سے خاص بات جو ہے، پہلے تو دیکھیں اس پانی پہ دم کر دیں، اس پانی کو پی جائیں جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اللہ والوں جو صدقے کے لیے رکھا ہے، جیسے چینی رکھی ہے، چاول رکھا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ صدقہ کر دیں، اس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھ دیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا، تمہارے نصیب سوار دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور اللہ والوں، رب کی وہ مدد آپ کو حاصل ہوگی جو آپ لوگوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، اور اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔
تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو بڑھیں. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ناگہانی آفات اور بلیات سے بچائے. اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہمیں ہمیشہ حاصل ہو. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.